بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا 5واں باب ہے اسماء اور افعال معرب، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کسر افضل ہے یا اتمام افضل ہے۔ عبارت دیکھ لیں۔ واشار المصنف بقوله وفی ابن وتالیہ ينظر الى آخر البیت الى اللغتین الباقیتین فی ابن وتالیہ وہما اخ وحم فاحدى اللغتین النقص وهو حذف الواو والالف والیاء والاعراب بالحرکات الظاہرۃ علی الباء والخاء والمیم نحو هذا ابوہ واخوہ وحموها ورأیت اباہ واخاہ وحمها ومررت بابیہ واخیہ وحمیها وعلیہ قولہ بابیہ اقتدى عدی فی الکرم ومن یشابہ اباہ فما ظلم وهذه اللغة نادرة في ابن وتالیہ ولہذا قال وفی ابن وتالیہ ينظر أي ينظر النقص واللغة الأخرى في ابن وتالیہ أن يكون بالالف رفعا ونصبا وجرا نحو هذا اباہ واخاہ وحماها ورأيت اباہ واخاہ وحماها ومررت باباہ واخاہ وحماها وعلیہ قول الشاعر ان ابا وابا اباها قد بلغا في المجد غایتاها فعلامة الرفع والنصب والجر حرکۃ مقدرة على الالف كما تقرر في المكسور وهذه اللغة اشهر من النقص وحاصل ما ذكره ان في اب واخ وهم 3 لغات اشہرها ان تكون بالواو والالف والياء والثانية ان تكون بالالف مطلقا والثالثة ان تحذف منها الاحرف الثلاثة وهذا نادر وان في هن لغتين احداهما النقص وهو الاشهر والثانية الاتمام وهو قليل۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اسی کی طرف اشارہ کیا مصنف نے اپنے اس قول سے وفی ابن وتالیہ ينظر آخر شعر تک، دو باقی لغات کی طرف ابن میں اور اس کے بعد آنے والے دو لفظوں میں، اور وہ اخن اور ہمن ہیں۔ تو دو لغت میں سے پہلی لغت تو یہ ہے نقص ہے، اور وہ یہ ہے کہ واو الف اور یا کو حذف کرنا اور اعراب لے کر آنا حرکات ظاہرہ کے ساتھ با پر خا پر میم پر، جیسا کہ ہذا ابوہ اخوہ ہموہا رأیت اباہ اخاہ ہمہا مررت بابیہ اخیہ ہمیہا۔ اور اسی پر ہی شاعر کا یہ قول ہے بابیہ اقتدى عدی فی الکرم ومن یشابہ اباہ فما ظلم۔ اور یہ والی لغت نادر ہے، بہت کم ہے ابن میں اور اس کے بعد میں آنے والے دو لفظوں میں، اسی وجہ سے کہا ہے ابن میں اور اس کے بعد آنے والے لفظوں میں نادر ہے، یعنی کہ نقص یہ نادر ہے۔ اور دوسری لغت ابن میں اور اس کے بعد میں آنے والے دو لفظوں میں یہ ہے کہ الف کے ساتھ حالت رفعی نصبی اور جری ہو، جیسے کہ ہذا اباہ اخاہ ہماہا رأیت اباہ اخاہ ہماہا مررت باباہ اخاہ ہماہا۔ اسی پر ہی شاعر کا یہ قول ہے ان ابا و ابا اباہا قد بلغا فی المجد غایتہا۔ علامت رفعی نصبی اور جری حرکات مقدرہ کے ساتھ ہے الف پر، جیسا کہ ثابت ہے الف مکسورہ میں، اور یہ لغت زیادہ مشہور ہے نقص سے۔ اور حاصل وہ جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے ابن اخن اور ہمن میں 3 لغات ہیں۔ مشہور لغت یہ ہے کہ واو الف اور یا کے ساتھ ہو، دوسری لغت یہ ہے کہ الف کے ساتھ ہو مطلقاً، اور تیسری لغت یہ ہے کہ حذف کر دیا جائے اس سے آخری 3 حرفوں کو، اور یہ والی لغت نادر ہے۔ اور ہنن میں 2 لغتیں ہیں، پہلی یہ کہ نقص ہے اور یہ زیادہ مشہور ہے، اور دوسری یہ کہ اتمام ہے اور یہ قلیل ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر ہم نے جو شعر نمبر 29 تھا اس سے متعلقہ جو شرح ابن عقیل کی عبارت تھی اس کو حل کیا تھا۔ اب جو 30واں شعر ہے اس عبارت کو ہم یہاں پہ حل کریں گے۔ دیکھیں فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ابن ہے اور اس کے بعد میں آنے والے جو 2 لفظ ہیں وہ کون سے ہیں؟ اخن اور ہمن میں ہیں۔ ان میں ایک لغت مشہورہ وہی ہے جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، حالت رفعی واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ، حالت جری یا کے ساتھ۔ اس کے علاوہ 2 لغتیں مزید بھی ہیں، وہ کون سی مزید لغتیں وہ یہاں پہ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قول یہ جو ہے نا فی ابن تالیہ ينظر یہاں سے آخر تک یہاں تک اشارہ کیا ہے 2 باقی لغات کی طرف جو کہ ابن میں ہیں و تالیہ۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے مقدم، ایک ہوتا ہے تالی۔ مقدم کہتے ہیں پہلے کو، تالی کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو، یعنی ابن اور اس کے بعد میں آنے والے۔ بعد میں آنے والے کون سے ہیں؟ وہ یہ 2 ہیں، ایک اخن ہے اور دوسرا ہمن ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ابن ہے اور اس کے بعد میں آنے والے جو 2 لفظ ہیں اخن اور ہمن، اس میں 2 لغتیں مزید ہیں۔ اب وہ 2 لغتیں مزید کون سی ہیں؟ پہلی لغت بتانا یہ چاہ رہے ہیں حذف ہے، مطلب یہ کہ آپ اس کے آخر سے حرف علت کو حذف کر دیں، اور آپ جو اعراب لے کر آئیں گے وہ آپ اعراب انہی 3 کے اوپر لے کر آئیں، ابن پر، اخن پر اور ہمن پہ، یعنی حالت رفعی میں ضمہ لے کر آئیں، حالت نصبی میں فتح لے کر آئیں، حالت جری میں کسرہ لے کر آئیں، حرکات ظاہرہ کے ساتھ آپ ان کے اوپر اعراب لے کر آئیں۔ ایک لغت یہ والی ہے۔ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو 2 لغتیں مزید ہیں ان میں سے ایک لغت ہے النقص۔ النقص کا مطلب کیا ہے؟ حالت رفعی میں واو حذف کر دینا، حالت نصبی میں الف حذف کر دینا، حالت جری میں یا حذف کر دینا، اور اعراب لے کر آنا حرکات ظاہرہ کے ساتھ با پر، خا پر اور میم پر۔ اب ان میں با پر آپ اعراب لے کر آئیں، اخن میں خا پر آپ اعراب لے کر آئیں،
اور ہمن میں اب میم پر اعراب لے کر آئیں، جیسے کہ آپ یہ کہ ہادا ابوہ اخوہ ہموہا، حالت رفیع میں اب یہاں پہ دیکھیں نا با پر ضمہ لیا ہے، یہاں پر خا پر ضمہ لیا ہے اور یہاں پر میم پر ضمہ لیا ہے، تو آخر سے واو حذف کر دی۔ اور اسی طریقے سے اباہ اخاہ ہماہا، اب تینوں حالتوں میں یہاں پر فتح لے آئیں، یہاں پر با پر، یہاں پر خا پر اور یہاں پر میم پر۔ اسی طریقے سے حالت جری میں با پر کسرہ لے آئے اور خا پر کسرہ لے آئے اور میم پر کسرہ لے آئے، تو یعنی آخر سے حرف کو حذف کر کے حرف علت کو اور جو اعراب لے کر آنا ہے وہ اعراب انہی حروف کے اوپر لے کر آئیں۔ اب ان میں با پر آپ لے آئیں، اخن میں خا پر آپ لے آئیں اور ہمن میں آپ میم پر لے آئیں، حالت رفیع میں ضمہ لے آئیں، حالت نصبی میں فتح لے آئیں، حالت جری میں کسرہ لے آئیں۔ یہ ایک لغت ہے، اور یہ جو لغت ہے نا یہ لغت ایک شعر کے اندر بھی استعمال ہوئی ہے۔ اب وہ شعر کیا ہے وہ ذرا شعر دیکھ لیں، شعر یہاں سے بِأَبِهِ اقتدى عَدِيٌّ فِي الْكَرَمِ وَمَنْ يُشَابِهْ أَبَهُ فَمَا ظَلَمَ۔ پہلے یہ شعر کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس شعر کا مطلب سمجھ لیتے ہیں، اور آخر میں جو شعر سے دلیل پکڑی جا رہی ہے جس کو محل استشہاد کہتے ہیں اس کو سمجھ لیں گے۔ فرما رہے ہیں کہ بِأَبِيهِ اپنے والد کی اقتدا کی ہے عدی نے کرم سخاوت میں، اور جو شخص مشابہ ہو اپنے باپ کے فما ظلم اس نے ظلم نہیں کیا۔ اب اس کا مطلب کیا، مطلب سمجھ لیں تھوڑا سا۔ دیکھیں جو عدی ابن حاتم، جو حاتم تائی بڑا مشہور سخی گزرا ہے، ان کے بیٹے تھے عدی۔ تو شاعر کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو عدی تھے انہوں نے اپنے باپ کی مشابہت اختیار کی ہے سخاوت میں، یعنی جیسے ان کا باپ سخی تھا حاتم تائی، ویسے ہی بیٹا عدی یہ بھی سخی ہیں، اور جو شخص اپنے باپ کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس نے ظلم نہیں کیا۔ دیکھیں اگر بیٹے کے اندر باپ والی صفات پائی جائیں تو پھر کوئی بیٹے کی ماں کے اوپر تہمت نہیں لگاتا کہ اس نے زنا کیا ہے، اور اگر بیٹے کے اندر باپ کی صفات نہیں پائی جائیں، مثال کے طور پہ باپ بڑا بہادر ہو اور بیٹا وہ انتہا درجے کا بزدل ہو، یا باپ بہت سخی ہو بیٹا انتہا درجے کا کنجوس ہو، تو پھر اس وقت بعض اوقات ماں پر تہمت لگا دی جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ اسی باپ کی اولاد میں سے ہے یا اس کی ماں نے کہیں باہر منہ کالا کیا ہے۔ تو بتانے ہی چاہ رہے ہیں کہ جو عدی تھے انہوں نے اپنے باپ یعنی حاتم تائی کی سخاوت میں مشابہت اختیار کی، اسی وجہ سے انہوں نے ظلم نہیں کیا اور ان کی ماں پر کسی قسم کی تہمت نہیں لگے گی۔ یہ تو ہو گیا شعر کا مطلب۔ اب ذرا دیکھیں، ذرا فرما رہے ہیں کہ اپنے باپ کی ہی اقتدا کی عدی نے سخاوت میں، اور جو اپنے باپ کی اقتدا کرتا ہے اسے ظلم نہیں کرتا۔ اب دلیل کیا، دلیل یہ ہے، یہ با حرف جر ہے اور اس کے بعد اب مضاف ہے، لیکن اس کے بعد یا نہیں آ رہا، حالت جری یا کے ساتھ نہیں آ رہی بلکہ حالت جری کسرہ ظاہرہ کے ساتھ آ رہی ہے۔ وہی والی لغت ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جو ایک لغت ہے اس کے اندر وہ نقص ہے، یعنی آخر سے آپ حرف علت کو حذف کر دیں اور اب ان میں با کے اوپر آپ اعراب لے کر آئیں، حالت رفیع میں ضمہ، حالت نصبی میں فتح اور حالت جری میں کسرہ، جیسا کہ شعر کے اندر بھی ابھی ہی حالت جری کے اندر با پر کسرہ آ رہا ہے۔ یہ تو ہوگی ایک لغت۔ فرما رہے ہیں کہ یہ والی جو لغت ہے نا یہ نادر ہے، بہت کم استعمال ہوتی ہے، یعنی آپ آخر سے حرف علت کو حذف کر دیں، یہ نادر ہے، بہت کم استعمال ہوتی ہے۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ وہادی لغت، یہ والی جو لغت ہے نادر، بہت کم استعمال ہوتی ہے ابن میں اور اس کے بعد میں آنے والے دو لفظوں میں۔ اسی وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ ابن میں اور اس کے بعد میں آنے والے لفظوں میں یندر نادر ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ نادر ہے۔ کیا نادر ہے؟ النقص، یعنی آخر سے حرف علت کو حذف کرنا، یہ نادر ہے۔ یہ تو ہوگی ایک لغت۔ اور دوسری لغت کیا ہے ابن میں اور اس کے بعد میں آنے والی میں؟ وہ یہ ہے کہ ابن میں، اخن میں اور ہمن میں آپ حالت رفیع کے اندر الف لے کر آئیں، حالت نصبی میں بھی الف لے کر آئیں، حالت جری میں بھی الف لے کر آئیں، یعنی جو تینوں حالتیں ہیں رفیع، نصبی اور جری، ان تینوں حالتوں کا اظہار آپ الف کے ساتھ کریں۔ یہ ایک مزید لغت ہے ابن میں، اخن میں اور اسی طریقے سے ہمن میں۔ فرما رہے ہیں کہ وہ لغت الاخری، جو دوسری لغت ہے ابن میں اور اس کے بعد میں آنے والے دو لفظوں میں، وہ یہ ہے الف کے ساتھ اور رفیع میں بھی، نصبی میں بھی اور جری میں بھی۔ مثال کے طور پہ حالت رفیع میں کہیں گے ھذا اباہ اخاہ ہماہا، یہاں پہ دیکھیں الف ہے، ادھر بھی الف ہے اور یہاں پر بھی الف ہے۔ اسی طریقے سے رأیت اباہ اخاہ ہماہا، حالت نصبی میں بھی الف ہے اور حالت جری میں بھی الف ہے۔ مررت باباہ اخاہ اور ہماہا، تو تینوں حالتوں کے اندر یہ الف ہی آ رہا ہے۔ اور یہ جو حالت ہے یعنی تینوں حالتوں کے اندر الف کا استعمال کیا جائے، اس کے اندر بھی ایک شعر ہمیں پایا جاتا ہے جس سے والی بات ثابت ہوتی ہے کہ عرب کے اندر یہ والی لغت بھی استعمال ہوتی تھی۔ وہ شعر کیا ہے؟ وہ شعر دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں اسی پر شاعر کا قول ہے، ان ابا و ابا اباہا قد بلغا فی المجد غایتہا۔ شاعر جو اپنی محبوبہ کی تعریفیں کر رہا ہے اور محبوبہ کی تعریفیں کرتے کرتے آگے بڑھ کے محبوبہ کے باپ اور محبوبہ کے دادا کی بھی تعریفیں کر رہا ہے۔ تو شعر کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ بے شک ابا و ابا اباہا، میری محبوبہ کا باپ اور اس کے باپ کا باپ یعنی میری محبوبہ کا دادا، قد بلغا، یہ دونوں پہنچ چکے ہیں، فی المجد، بزرگی میں، غایتہا، انتہا کو، یعنی میری محبوبہ کا والد اور میری محبوبہ کا دادا
بزرگی اور شرافت اور کرامت کے اندر وہ اپنی انتہا کو یہ پہنچ چکے ہیں. یہ شاعر اپنی محبوبہ کی شان میں شعر کہہ رہا ہے. اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ابا ہے یہ تو منصوبہ ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہونے کی وجہ سے، اور آپ نے معلوم ہے کہ ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم منصوب ہوتا ہے. حالت نصبی تو الف کے ساتھ آ ہی رہی ہے، اور یہ جو دوسرا ابا ہے اس کا عطف ہے پہلے ابا کے اوپر، تو معطوف علیہ کے اوپر نصب ہے تو دوسرے ابا کے اوپر بھی نصب آئے گا. یہ تو کلیئر ہے. لیکن جو آگے والا ابا ہے یہ مضاف الیہ ہے اس ابا کی وجہ سے. ابا مضاف الیہ مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ اس طریقے سے ہے. تو اب یہاں پہ سمجھنے کی بات دیکھیں کہ مضاف الیہ کی حالت، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مضاف الیہ پر جر آتا ہے، لیکن یہاں پہ حالت جری کا اظہار بھی الف کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو تین الفاظ ہیں ان کے اندر ایک لغت یہ بھی ہے کہ حالت رفع، نصبی اور جری تینوں حالتوں کا جو اظہار ہے وہ الف کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ علامت رفع، نصبی اور علامت جری یہاں پہ حرکت مقدرہ ہے الف پر، یعنی ظاہر میں تو الف ہی ہوگا، بس ہم یہ کہیں گے کہ حالت رفع میں ضمہ مقدر چھپا ہوا ہے، حالت نصبی میں فتح چھپا ہوا ہے، حالت جری میں کسرہ چھپا ہوا ہے. لفظوں کے اندر تینوں صورتوں کے اندر الف ہی برقرار رہے گا، جیسا کہ اسم مکسور کے اندر ہوتا ہے. اسم مکسور ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں کھڑی زبر ہو، الف مکسورہ ہو، تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ حالت رفع میں ضمہ چھپا ہوتا ہے، حالت نصبی میں فتح چھپا ہوتا ہے، حالت جری میں کسرہ چھپا ہوتا ہے. لفظوں کے اندر تینوں صورتوں کے اندر الف ہی موجود ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی تینوں صورتوں کے اندر الف ہی موجود ہے. آگے بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ والی جو لغت ہے یعنی تینوں حالتوں کے اندر الف آئے، یہ زیادہ مشہور ہے بجائے اس کے کہ آپ آخر سے حرف علت حذف کر دیں. تو تین تین لغت، ایک لغت تو وہی مشہور ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حالت رفع واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ، حالت جری یا کے ساتھ، یہ تو لغت مشہورہ ہے. دوسری لغت کیا تھی؟ ابن میں، اخن میں اور ہمن میں کہ آخر سے آپ حرف علت کو حذف کر دیں. اس کے بارے میں بتایا کہ یہ نادر ہے. اور یہ جو تیسری لغت ہے یعنی آخر میں الف آپ بڑھا دیں، یہ جو تیسری لغت ہے یہ نادر لغت سے مشہور ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو لغت ہے یعنی الف بڑھانے والی یہ زیادہ مشہور ہے نقص یعنی حرف علت حذف کرنے سے. تو حاصل اور خلاصہ کیا نکلے گا؟ حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ میں کہ دیکھیں ابن، اخن اور ہمن میں ایک تو لغت مشہورہ ہے حالت رفع واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ، حالت جری یا کے ساتھ، یہ لغت مشہورہ ہے. دوسری لغت ہے نقص یعنی آخر سے حرف علت حذف کر دینا، یہ لغت نادرہ ہے. اور تیسری لغت ہے کہ تینوں صورتوں کے اندر آخر میں الف کے ساتھ ظاہر کیا جائے، یہ نادر لغت سے مشہور ہے. لیکن سب سے زیادہ مشہور وہ پہلی والی لغت ہے یعنی حالت رفع واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ اور حالت جری یا کے ساتھ ہو. اور اسی طریقے سے جو ہنن ہے اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے. فرما رہے ہیں کہ حاصل یہ نکلے گا جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ابن، اخن اور ہمن میں تین لغات ہیں. پہلی اور مشہور لغت کیا ہے؟ حالت رفع واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ، حالت جری یا کے ساتھ ہو. دوسری لغت کیا ہے کہ الف کے ساتھ ہے مطلقاً. اور تیسری لغت یہ ہے کہ حذف کر دیا جائے تینوں حرفوں کو، وہذا نادر، اور جو حذف کرنے والی لغت ہے یہ نادر ہے. اور جو ہنن ہے، ہنن کے اندر دو لغتیں ہیں. ہنن کے اندر ایک لغت تو یہی ہے کہ آپ آخر کے اندر یہ تینوں حروف کو باقی رکھیں، اور دوسری یہ ہے کہ آپ آخر سے حذف کر دیں. جو حذف ہے یعنی جس کو نقص کہا جاتا ہے یہ زیادہ مشہور اور بہتر لغت ہے، اور برقرار رکھنے والی لغت یہ نادر اور قلیل ہے. دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہنن ہے، ہنن میں دو لغتیں ہیں. پہلی لغت تو نقص ہے، یہ مشہور ہے یعنی آخر سے آپ حرف علت حذف کر دیں. اور دوسری لغت کیا ہے؟ الاتمام یعنی آخر میں آپ حرف علت باقی رکھیں، حالت رفع میں واو باقی رکھیں، حالت نصبی میں الف باقی رکھیں، حالت جری میں یا باقی رکھیں. اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ قلیل ہے.